बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ताइफ की बेमिसाल महक, 1 तोला अर्के गुलाब के लिए 12,000 गुलाब दरकार। ताइफ के गुलाब अपनी बेमिसाल महक की वजह से बेहद मशहूर हैं, जिनकी देखभाल इंतहाई बारीक बिन्नी और भरपूर तवज्जो से की जाती है। एसपीए के मुताबिक इन गुलाबों से कशीद करदा अर्क से तैयार की जाने वाली मुख्तलिफ मसनूआत सऊदी अरब में बेशकीमत हैसियत और अहमियत के हामिल हैं। न सिर्फ इन गुलाबों की निगहदाश्त में एहतियात बरती जाती है, बल्कि इनकी काश्त और दीगर मसनूआत जो हैं उनमें इस्तेमाल के लिए तैयारी के मराहिल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इन गुलाबों के परफ्यूम से तैयार होने वाली मसनूआत का अपना ख़ास और नुमायाँ मुकाम है, क्योंकि ज़राअत और सकाफ़त की एक अलामत के तौर पर इनकी जड़ें इलाके की मीरास और सियाहत में जुड़ी हुई हैं। ताइफ में गुलाबों की काश्त जिन फॉर्म्स में की जाती है उनकी जो तादाद है वो 910 से ज़्यादा है। पाकिस्तान में शदीद धुंध के बाइस लाहौर में फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर। पाकिस्तान के शहर लाहौर में धुंध के बायस फ़्लाइट शेड्यूल जुज़वी तौर पर मुतासर हुआ। बिरून मुल्क जाने वाली कई परवाज़ें तख़ीर का शिकार हैं। धुंध के जो है सबब जो है मोटरवे भी वहाँ पर जो है वो बंद कर दी गई। इसके अलावा जो है उनका कहना था कि एम शेर शाह से सक्कर M14 इंजर से ईसा खेल तक रास्ते बंद हैं, और दूसरी जानब समा सट्टा के करीब धुंध के बायस ट्रक की टक्कर से वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। तो एयरपोर्ट जाने या एयरपोर्ट पहुँचने से पहले और जो है वहाँ पर फ़्लाइट शेड्यूल को ज़रूर चेक कर लें। सऊदी अरब ने 50,000 सकाफती असासों की जो रजिस्ट्रेशन है उसका टारगेट हासिल कर लिया। सऊदी हेरिटेज कमीशन का कहना है कि असीर बाहा और मक्का मुकरमा के 8,000 से ज़्यादा तामीराती सकाफती विरसे के असासों को नेशनल आर्किटेक्चरल जो हेरिटेज है उसमें रजिस्टर कर लिया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक नए रजिस्टर किए जाने वाले तामीराती असासों के बाद सऊदी अरब की जो सतह है उस पर 50,000 सकाफती असासों के रजिस्ट्रेशन का टारगेट हासिल हो गया, जिसका तयन गुज़श्ता साल के प्रोग्राम में किया गया था। और सकाफती मकामात रजिस्ट्रेशन के इब्तदाई मरहले में 990 मकामात अल-बहा रीजन में 4,645 इलाके असीर और 2,946 मकामात मक्का मुकरमा जो रीजन है उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। गैर मुल्की मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दफाई इत्तेहाद से मशरक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वर की जाएगी। ये बात नेटो इत्तेहाद के आर्टिकल 5 की तरफ है और तुर्की पहले से नेटो इत्तेहाद का रुकन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को पाकिस्तान सऊदी दफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान जल्द मुआहदा मुतवक्के है। दुनिया की पहली 1 किलोमीटर लंबी बुलंद इमारत कितनी तामीर कर ली गई है? सऊदी अरब का जद्दा टावर तेज़ी से तामीराती मराहिल से गुजर रहा है और अब तक उसकी 80 मंजिलें तामीर कर ली गई हैं। 2013 में जद्दा टावर की तामीर का काम शुरू हुआ था, मगर कई साल से काम रुका हुआ था। मगर 2025 में जद्दा टावर का कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू हुआ, और जब ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी तो ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत करार पाएगी, जिसकी बुलंदी 3,280 फुट तक होगी। ये दुनिया की पहली इमारत होगी जिसकी बुलंदी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। ख्याल रहे कि बुर्ज खलीफा 163 मंजिलें हैं और 2,722 फीट लंबी है। जद्दा जो टावर है और जो ऑडियन स्मिथ प्लस गॉर्डन के लिए AS+GG नामी कंपनी तामीर कर रही है, और इसमें काम करने वाले थॉर्नटन थॉमस्टी ने जद्दा टावर की नई तस्वीर लिंक्डइन में पोस्ट की। दिलचस्प बात यह है कि बुर्ज अल खलीफा को भी ऑडियन स्मिथ ने ही डिज़ाइन किया था, और इसके अलावा थॉर्नटन थॉमस्टी ने बताया कि जद्दा टावर की 80 से जो ज़ायद मंजिलें हैं उसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। मजमूई तौर पर यह इमारत 130 मंजिलों पर मुश्तमिल होने का इम्कान है, और ये इमारत एक होटल, अपार्टमेंट, दफातर, आउटडोर ट्रैक
اور دیگر کنسٹرکشن سے لیس ہوگی، جبکہ اس میں دنیا کا بلند ترین آبزرویشن ڈیک بھی موجود ہوگا۔ اتنی بلند عمارت کے لیے دنیا کا بہترین لفٹ سسٹم درکار ہوگا اور اس کے اندر 59 لفٹیں موجود ہوں گی۔ ان میں سے 54 سنگل ڈیک جبکہ 5 ڈبل ڈیک پر مشتمل ہوں گی، جبکہ 12 ایسکیلیٹرز بھی موجود ہوں گی۔ عمارت کی باہری دیوار کا سسٹم کچھ ایسا ہوگا کہ اندر توانائی کی ضرورت کم سے کم ہوگی۔ یہ عمارت 2028 میں مکمل ہونے کا امکان ہے، جبکہ ریاض میں جو رائز نامی ٹاور ہے اس کی عمارت تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، جو دنیا کی پہلی 2 کلومیٹر لمبی عمارت ہوگی۔ خیال رہے کہ سالوں کی تاخیر اور مالیاتی مسائل کے باعث جدہ ٹاور کا کام اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کی تعمیر کا منصوبہ 2008 میں سامنے آیا اور 2013 میں کام شروع ہوا اور کووڈ کے باعث کام روک دیا گیا تھا۔ سعودی عرب سے پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو گاڑی کیسے گفٹ کر سکتے ہیں؟ حکومت پاکستان اور نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گفٹ جو اسکیم ہے اس کے طریقہ کار کو آسان اور شفاف بنایا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ملکوں میں مقیم اوورسیز پاکستانی استعمال شدہ گاڑی 2 سال میں ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پاکستان بھیج سکتے ہیں، جس کی نوعیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، جس میں گفٹ اسکیم اور پرسنل بیگیج یعنی ذاتی سامان جو خروج نہائی پر بھیجا جانا شامل ہوتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی جو 5 سیٹر ہو وہ 3 سال اور 7 سیٹر 5 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی سفارت خانے یا قونصلیٹ کا کمرشل سیکشن وہیکل امپورٹ جاری کرتا ہے فارم، جس کے تحت گاڑی پاکستان میں اپنی کسی خونی رشتہ دار کو گفٹ کی جا سکتی ہے۔ قونصلیٹ کے ترجمان کے مطابق لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی ڈیوٹی فری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تاہم پرانی گاڑی کے حساب سے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی پیمنٹ کے لیے سعودی عرب سے گاڑی بھیجنے والوں کو ڈیوٹی کی رقم بھی باہر سے ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ گاڑی پاکستان پہنچنے پر ڈیوٹی وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گاڑی کے پاکستان پہنچنے پر کسٹم حکام سفارت خانے یا قونصلیٹ کی طرف سے دیے گئے لیٹر کی بنیاد پر گاڑی کے حساب سے ڈیوٹی کی کلیکشن کرتے ہیں۔ اس طرح گاڑی کی منتقلی کا پروسیس مکمل کیا جاتا ہے۔ یاد رہے اوورسیز پاکستانی 2 سال کے بعد ایک مرتبہ گاڑی امپورٹ کرنے کے مجاز ہیں اور یہ گاڑی اپنے قریبی رشتہ دار کو گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جا سکتی ہے۔ گاڑی پاکستان بھیجنے کے لیے ماہانہ انکم کی کوئی لمٹ نہیں، تاہم درخواست گزار کا سعودی عرب میں قیام مسلسل 2 سال یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس میں آپ کی منتھلی سیلری سرٹیفکیٹ جو کہ چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹ ہو، پاسپورٹ کی کاپی جس پر پہلی بار سعودی عربانی کی اسٹیمپ لگی ہو، گاڑی جسے پاکستان میں گفٹ کیا جا رہا ہو یعنی نامزد شخص کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی۔ گاڑی گفٹ اسکیم کے لیے فارم سفارت خانے اور قونصلیٹ کے کمرشل سیکشن سے جاری کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ گاڑی گفٹ اسکیم کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا ہے۔ مطلوبہ تصدیق شدہ ڈاکومنٹ جمع کرانے کے بعد سفارت خانے یا قونصلیٹ کی جانب سے فوری طور پر لیٹر جاری کیا جا رہا ہے۔ قونصلیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں گاڑیاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں۔ تارکین قونصلیٹ سے لیٹر لے کر گاڑی دبئی یا کسی اور ملک سے بھی بک کرا سکتے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیوں کو رائٹ ہینڈ ڈرائیو میں تبدیل کرایا جا سکتا ہے، تاہم یہ اس میں وقت لگتا ہے۔ سعودی ارامکو نے 98 آکٹین پیٹرول کی قیمت کا اعلان کر دیا۔ سعودی ارامکو نے 2.88 ریال فی لیٹر کی قیمت پر 98 پیٹرول متعارف کروایا ہے، جو صارفین کو پیٹرول کے کئی سروسز فراہم کرنے اور مارکیٹ میں موجود کسی بھی مصنوعات کو متاثر کیے بغیر اپنی مصنوعات کو متنوع بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ اس پروڈکٹ کو پہلے مرحلے کے طور پر ریاض، جدہ، دمام اور میٹروپولیٹن علاقے اور ان کو جوڑنے والی سڑکوں پر شروع کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ جو اس قسم کی ایندھن کی ضرورت والی زیادہ تر گاڑیاں ان شہروں میں واقع ہیں۔ 98 آکٹین گیسولین پروڈکٹ کو بہت محدود طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اعلیٰ کارکردگی والی گاڑیوں کے لیے ہے، چونکہ ان گاڑیوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ سعودی عرب میں کل گاڑیوں کے 0.5% سے زیادہ نہیں ہے۔ پروڈکٹ فراہم کرنے کے لیے اہم شہروں کا انتخاب کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر اعلیٰ کارکردگی والی گاڑیوں کے استعمال کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ عوامی تحفظ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سے جو امن امہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ سیکیورٹی حکام کے ساتھ اپنے دامن کو مضبوط کریں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کی حفاظت کرنا، ہنگامی حالات میں تیزی سے رد عمل اور عوامی تحفظ کی سطح کو بلند کرنے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ پبلک سیکیورٹی نے وضاحت کی کہ ایمرجنسی نمبر 911 مکہ مدینہ، ریاض اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں سیکیورٹی، انسانی اور ایمرجنسی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے وقف ہے، جبکہ 999 سعودی عرب کے باقی علاقوں میں رپورٹس حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹ جیسے ہی موصول ہوتی ہے ان پر کارروائی مکمل رازداری کے ساتھ کی جاتی ہے اور رپورٹ کرنے والے کی اس پر کسی قسم کی ذمہ داری یا اس سے مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ وہ فوری طور پر کسی بھی ایسے معاملے کی اطلاع دے سکتا ہے جس میں سیکیورٹی یا انسانی مداخلت کی ضرورت ہو تاکہ فوری رد عمل دیا جا سکے اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ عوامی تحفظ اور جو ہے پبلک سیکیورٹی نے جو ہے درست ایمرجنسی نمبر سے آگاہ ہونے، انہیں یاد رکھنے اور ضرورت پڑنے پر ان کا استعمال کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔